حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بار سوال ہوا کہ حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ کیونکہ حضرت اگر اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، جس عمل میں اخلاص نہیں ہے وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اپنے محبوب کو بھی فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ٹھیک ہے، اخلاص نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر پکی بات ہے بھائی، جو بھی اللہ کا ولی ہوگا پھر وہ مخلص ضرور ہوگا، اور جو مخلص ہوگا پھر وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ جو مخلص نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں، اور جو اللہ کا ولی ہے وہ مخلص ضرور ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اخلاص کے موضوع سے آپ کو کوئی کتاب بھی جو تصوف پہ لکھی گئی وہ خالی نہیں ملے گی۔ آپ کشف المحجوب پڑھ لیں، آپ عوارف المعارف پڑھ لیں، آپ احیاء العلوم پڑھیں، آپ کیمیہ سعادت پڑھیں، آپ مکاشفۃ القلوب پڑھیں، آپ بزرگوں کے ملفوظات پڑھ لیں، ہر جگہ آپ کو اخلاص دکھائی دے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو حضرت جنید بغدادی بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا آپ کا۔ تو سوال کیا آیا جی، آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے سے جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بھائی میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ جس شخص نے سوال پوچھا تھا نا وہ آپ کا جواب سن کے بڑا حیران ہوا۔ اس نے عرض کی حضور آپ اتنے بڑے شیخ ہیں اور آپ نے نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں فقر کا دور تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں، اور فرماتے بال بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ کہتے میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گیا کیونکہ بال بہت بڑے ہوئے تھے۔ تو کہتے آپ نے میرے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ کہتے بال تو تھے، پیسے تو تھے نہیں، بال کہاں سے کٹواتا؟ خیرہ فرماتے میں نائی کی دکان پہ آ گیا، وہ کسی کی نا حجامت بنا رہا تھا۔ کہتے میں کھڑا ہو گیا، چلو میری طرف توجہ کرتا ہے تو پھر کو بات کرتا ہوں اس سے۔ اب فرماتے ہیں اس نے وہ حجامت بناتے بناتے نہ مجھے دیکھا، میں نے اس کو السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے اس سے کہا بھائی ظاہر ہے تم پیسے لے کے بال کاٹتے ہو، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو آج اس طرح کرو ہاں میرے اللہ کے لیے کاٹ دو ہیں۔ اب فرماتے ہیں وہ دکان سے نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے دکان میں لے گیا، اور یہ اس نے نہیں کیا کیونکہ آپ کے اللہ کے لیے کاٹنے ہیں، اس سے پیسے لیے ہیں، تو آپ ذرا انتظار کریں پہلے میں اس کے کاٹ لیتا ہوں پھر آپ کے کاٹوں گا۔ کہتے نہیں، جس سے پیسے لیے تھے اس کو اٹھا دیا اور مجھے کرسی پہ بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اب ساتھ روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اب فرماتے ہیں ظاہر ہے جی وہ بھی اپنا کام کر رہا تھا، میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا نا تو میں تجھے تیرے اس بال کاٹنے کے پیسے ضرور دوں گا۔ اب فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا، ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے، ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے، عمرو بن عثمان مکی جیسے بڑے لوگ میرے مریدوں میں شامل ہوئے۔ فرماتے وقت آیا، کہتے میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں درہم ڈالے دینار ڈالے اور لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا۔ اب ظاہر ہے جی وقت گزر چکا تھا۔ اب فرماتے ہیں میں نے سلام کہا، اس نے جواب دیا۔ اب فرماتے میں نے پوچھا مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں۔ اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ اب فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس نائی نے مجھے اخلاص سکھایا، اور وہ کیا کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ بن گئے ہیں، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ نائی مجھے آگے سے کہنے لگا جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں۔ آج پتر بہت کچھ ہے، صرف اخلاص نہیں ہے، اخلاص ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے، پھر سب کچھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اخلاص نہیں ہے، بہت بہت بڑی محفلیں ہیں، بڑے بڑے مہنگے نعت خواں ہیں، بڑی بڑی ڈیکوریشن ہے سب، لیکن اخلاص ہے۔ اور پتہ ہے جب اخلاص ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی،
یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے جی، جس کو جو چاہے بنائے، جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش ملائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ ہے، مرضی ہے جی، جسے چاہے جنید بنائے، جسے چاہے بہلول بنائے، جسے چاہے غریب نواز بنائے، جسے چاہے شاہ بہیک بنائے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، یہ خود نہیں بنا جاتا، یہ خود نہیں بنا جاتا۔ ظاہر ہے جی ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہماری بھی فوتگیاں ہو جاتی ہیں، کچھ ہم سے بھی معاملے بنتے ہیں، تو پھر اکثر و بیشتر وہ پھر جب پروگرام پہ نہ پہنچیں پھر نہیں جی اس ٹائم تاری گڈی چڑھی دی ہے تو گڈی سدا چڑھی نہیں رہتی ہے۔ میں پھر لوگوں کو آگے کہتا ہوں میں شکر یار تو نہیں چڑھی، انہیں چڑھی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ساڑھے واسطے ہو یہی چڑھن دئیے کسی دی، یہ کسی دی بھی نہ چڑھن دئیے۔ الیاس قادری کی گڈی انہوں نے چڑھائی ہے، رضا ثاقب صاحب کی انہوں نے چڑھائی ہے، پیر اجمل صاحب کی انہوں نے چڑھائی ہے، ساڑھا واسطے ہو یہی چڑھن دئیے کسی دی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ ہمارا کوئی پتر واسطے اختیار نہیں، ساڑھا واسطے اختیار ہوئے تو اسی سارے نہیں ہونی لاہڑی پھڑ کے انہیں چڑھائیاں نے حضرت۔ بس دعا ہے ڈر لگتا ہے حضرت کہ دن کو اس طرح دی غلطی نہ ہوئے کہ اتو گرفت ہو جائے حضرت، بس وہ دے تو ڈر لگتا ہے حضرت۔ باقی ہم اللہ حضرت جی میں اس دن نہیں آ سکا حضرت، تو میں اگر آج نہ بھی آتا تو میں میرا کون سا، لیکن نہیں کیونکہ غلط ہوا، ظاہر ہے انہوں نے بلایا تھا، علاقہ ہے، اب آپ نے تو 100 باتیں بنانی ہیں نا، نہیں ہو سکتا انہوں نے بلایا ہی نہ ہوئے، میں تو صرف ان کو کلیئر کرنے آیا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی ان پہ انگلی نہ اٹھائے کہ نہیں انہوں نے بلایا تھا حضرت میں نہیں آ سکا، تو میں صرف ان کی دل جوئی کرنے کے لیے، اللہ میں نہ ہوں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑا نوازا، لیکن بھائی اگر میں اللہ کی مخلوق کو اس طرح ذلیل کروانے پہ آؤں گا پھر وہ نوازے گا نہیں، پھر وہ کھینچ لے گا، کیونکہ وہ خود کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میں صرف آج ان بچوں کی دل جوئی کے لیے آیا ہوں تاکہ کوئی بھائی یہ نہ کہے کہ جی ویکھو جی ہو رہے ایویں جان کے نہ لے چھڑ دیں گے، بس معاملہ بن گیا۔ بہرحال پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی جب اخلاص ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے حضرت، وہ شاہ صاحب تصنیف بزرگ تھے حضرت، بس یہ ہے کہ ان کی جو تصانیف ہے ان کو ذرا پذیرائی نہیں ملی، آپ کے مریدین تک محدود رہ گئی حضرت۔ صاحبزادہ صاحب نے مجھے بھی ایک کتاب دی حضرت، میں نے وہ تھوڑی سی پڑھی بس مجھ سے کھو گئی، بس وہاں کر کے تو آپ سے، یہ اخلاص ہے جی، جب اخلاص ہوگا تو پھر بڑا کچھ ہوگا، جتنی دیر اخلاص نہیں اتنی دیر پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بھی نائی ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے جو نائی تھے نا بزرگ ہو چکے تھے، اب وہ حجامت نہیں بناتے تھے کسی کی، بس ایک ہی کام کرتے تھے کہ اپنی دکان کے باہر ٹول پہ بیٹھ کے نا تو آنکھیں بند کر کے روتے رہتے تھے۔ کہتے میں نے جب دیکھا ان کو روتے ہی دیکھا، کہتے ایک دن میں کھڑا ہو گیا، میں نے پوچھا بابا جی روندے کیوں رہندے ہو، جامت کیوں نہیں کرتے لوگوں دی، تو آپ فرماتے ہیں وہ بابا جی مجھے آگے سے کہتے ہیں شاہ جی مجھے حج کا بڑا شوق تھا، فرض نہیں تھا، فرض من استطاع الیہ سبیلا والا حکم مجھ پہ نہیں تھا، میں صاحب استطاعت نہیں تھا، شوق تھا میرا حج کرنا، اس کے لیے میں نے بڑے فاقے کاٹے، کچھ لوگوں سے بھی مدد لی اور میں حج کے لیے گیا۔ کہتے حج کر لیا، اب ہمارے امام فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حضرت ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، کہتے ہیں کہتے مدینہ طیبہ حاضری تھی، اور کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے نا کھڑا ہو کے اور حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہا تھا، بس کہتے ہیں کوئی بے خودی سی طاری ہوئی، بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے جے تسی اتھے جا کے کیمرہ نہ کڈو تے، جے تسی اتھے جا کے کیمرہ، کیونکہ تہاڈا تے دھیان انہاں نال ہوندا ہی نہیں ہے، تہاڈا تے سارا دھیان کیمرے نال ہوندا ہے، یہ بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کیمرہ جیب میں ہی رہے۔ آپ کو تو ادا بھی بھولتے جا رہے ہیں حضرت جی، بارگاہ نبوت ہے جی، بزرگ تو کہتے ہیں سانس بھی وہاں ذرا دھیان سے لینا، یہ بارگاہ نبوت ہے، 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے شام کو سلام پیش کرنے آتے ہیں، تو ہی کیمرے کڈی پھر دے ہوتے تھوڑیاں جگہ نے کیمرے کڈنے والی ہوں تو اتنے بھی کیمرے کڈنے جا کے، ہے تجھ میں اتنی ہوش اتنی ضرورت، تو کہاں سے لے آتا ہے کہ وہاں جا کے تو جیب سے کیمرہ نکال رہا ہے، دیکھ تو صحیح تو کس دربار میں آیا میاں،
یہ بے خودی آپ پہ طاری ہو سکتی ہے، لیکن پہلے اس کیمرے سے جان چھڑوانی پڑے گی آپ، کیونکہ آپ کی توجہ تو ان کی جانب ہے ہی نہیں، آپ کی توجہ تو کیمرے پہ ہے، پھر آپ پہ بے خودی کیسے طاری ہے؟ لیکن شکر ہے کہ بابا کیمرے والا نہیں سی ہے۔ کہتے میں کھڑا ہو کے سلام عرض کر رہا تھا، کہتے کچھ بے خودی سی طاری ہوئی اور میرا جی چاہا کہ میں حضور نبی علیہ السلام کے روضہ انور کی سنہری جالیوں کو چھو لوں، ہیں جی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ شرطا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا لمبا موٹا ڈنڈا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق حضرت ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، اور جو ڈرتا ہے وہ عاشق ہوتا نہیں۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، اور جو ڈرتا ہے وہ عاشق ہوتا نہیں حضرت۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا، شرطا بھی دیکھا، ڈنڈا بھی دیکھا، لیکن کہتے ہیں بے خودی تھی۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے سنہری جالیوں کو ہاتھ لگایا۔ کہتے ہیں وہ جو شرطا کھڑا تھا نا، اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا، اور اس نے میرے ہاتھ پہ اتنی شدید ضرب لگائی ڈنڈے کی، ٹھیک ہے جی، اور عمر بھی زیادہ تھی، ضعف بھی تھا، کمزوری بھی تھی، کچھ تھا بھی ہاتھ، ظاہر ہے جی یہاں ماس تو نہیں نہ ہوتا، ڈائریکٹ ہڈی پہ چوٹ لگے گی حضرت، یہاں آپ ماریں تو ماس ہے برداشت ہو جائے گا، پٹ پہ لگے ماس ہے برداشت، یہاں تو ڈائریکٹ ہڈی ہے اور اوپر وینے ہیں۔ کہتے ہیں ایک تو ضرب اتنی شدید تھی، کہتے ہیں وہ میرا دل گھبرایا، میرا سر چکرایا اور میں زمین پہ، لیکن کہتے جیسے یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی، تو دیکھتا کیا ہوں جو میرا سارا ہے نا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے، اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے، اور جس جگہ اس نے ڈنڈا مارا ہے نا دوسرا دست رحمت اس کے اوپر ہے، اور حضور نبی علیہ السلام ہاتھ رکھ کے فرما کیا رہے ہیں، بابا جی دل چھوٹا نہ کرو، محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے دے کھانا ہی پہن رہنا ہے جی حضرت جی۔ آپ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کسی نے اخلاص سے کھایا ان کے لیے ہو، کسی نے کھایا ان کے لیے ہو، کیونکہ پہلے دیکھا جائے گا ڈنڈا ہمارے لیے کھایا ہے کہ واہ واہ کے لیے کھایا ہے، ڈنڈا ہمارے لیے کھایا ہے کہ لوگوں کے لیے کھایا ہے، ڈنڈا ہمارے لیے کھایا ہے کہ نام کے لیے کھایا ہے۔ اور اگر پتر تو نے ڈنڈا ان کے لیے کھایا ہوگا نا، اگر اسی رات وہ نہ نوازیں تو سلیمان مصباحی جرمدار ہے۔ اخلاص لاؤ پتر، آج دکھاوا کھا رہا ہے۔ پہلے پتہ کیا تھا؟ نیکی کر دریا میں، اب آپ کو دوسری بات کا تو پتہ ہی ہے، پہلے تھا نیکی کار، اب نیکی کار فیس بک پہ ڈال حضرت جی۔ پتر یہ حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماہ، ایک ایک جھنڈی اخلاص سے لگانا، ایک ایک لڑی اخلاص سے لگانا حضرت، اور لوگوں کے لیے نہ لگانا حضرت، ان کے لیے لگانا حضرت، لوگوں کے لیے نہ لگانا حضرت، ان کے لیے لگانا حضرت، پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اخلاص حضرت، اخلاص۔ تیسری بات گل ختم حضرت، حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ، صحابی رسول ہیں، فاتح مصر ہیں، اور پتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تربیت حضور نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر آگے جو آئے وہ تھے کہ ان کی تربیت صحابہ نے فرمائی تھی۔ کیسے پاک لوگ ہوں گے، لیکن تقویٰ دیکھو جی۔ اب فرماتے جب مصر فتح ہو گیا نا تو مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا، آخری بات کہتے میں بڑا پریشان، بھئی حضرت عمر فاروق کو کیا جواب دینا، تاج کتنے گیا؟ وہ تو چوری ہو چکا تھا حضرت۔ آپ پوچھیں گے بھئی اتنی غفلت کیوں برتی، کدھر گیا تاج؟ اب فرماتے میں اسی پریشانی میں نہ ٹہل رہا تھا، ایک بندہ آیا، کیا دیکھتا ہوں اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے، اس نے اپنی پگ سے منہ چھپایا ہوا ہے۔ فرماتے دیکھا تو اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی تھی، دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ فرماتے اس نے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم السلام کہا، اس نے تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا، سلام کہہ کے پھر واپس چل دیا۔ فرماتے مجھ پہ سختے کی کیفیت تھی، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پاٹے نے، اگر یہ تاج نہ بھی واپس کرتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تاج اس کے پاس ہے، میں تو اسے لے ہی نہیں سکتا تھا، اتنی غریبی ہونے کے باوجود بھی یہ تاج واپس کر گیا۔ فرماتے سختے کی کیفیت تھی، یہ کیسا بندہ ہے، نہ تاج لوٹاتا، مجھے کیا پتا تاج کس کے پاس ہے، میں کس پہ دعویٰ کرتا جا کے۔ فرماتے ہیں جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا نا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا، اب فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے پکار کے کہا، میں نے کہا رک، گورنر تھے مصر کے، میں نے کہا رک، وہ رک گیا،
اب فرماتے ہیں میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا۔ اب فرماتے ہیں میں نے کہا کپڑا پیچھے کر، اور مجھے دکھا تو کون ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب فرماتے ہیں اس نے کپڑا نہیں پیچھے کیا، اور مجھے آگے سے کیا کہتا ہے، اے عمرو بن عاص، میں نے کو تاج تیرے لیے واپس کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں؟ اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا اس کو حاجت نہیں منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ اخلاص ہے، اخلاص ہے نہیں، اخلاص ہے نہیں۔ بس میں اسی پہ ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ اللہ حضرت جی تھوڑا کریو لیکن کریو اخلاص، تھوڑا کر لیں لیکن کریو اخلاص نہ، تھوڑا کر لیو لیکن کریو اخلاص نہ، دکھاوے سے بڑا بچو، یہ تباہ کر رہا ہے حضرت، یہ تباہ کر رہا ہے حضرت۔ اللہ اس بزم کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے جی، یہ جو بزم سجانے والے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ہے، یہ رونقیں اسی طرح لگی رہیں، یہ بزرگ یہ علماء تشریف لاتے رہیں، ہماری تربیت کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کوشش کریں گے نا اخلاص کے راستے پہ چلنے، ہے ویسے بڑا اوکھا کام جی، میں کسی دی تے چھڈو، ساڈا اپنا حال ہے، اسی بھی آ کے نا کہانیاں کہانیاں نظر نہ پہ فلیکس ویکھنے ہیں، پلان میرا نام اتنے لکھا ہے کہ تھلے لکھا ہے، جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی بیمار ہو گئے ہیں، جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گئے ہوئے ہیں، اب کون نکالے گا حضرت؟ لیکن چلو رل مل کے کوشش کریے تو نکل آئیے حضرت، اس کے لیے حضرت، حضور نبی علیہ السلام کے لیے حضرت، لوگوں کے لیے بہت بچنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، کبھی الف پکا کے تو دیکھو، کبھی میم پکا کے تو دیکھو حضرت، علم بس کریو یار اکو الف تیرے درکار، علم نہ آوے وچ شمار، وہ جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کریو یار، اور پکا کے تو دیکھو الف کو یار۔ یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی، یہ حضرت جنید بغدادی کے دور کے بزرگ ہیں۔ حضرت نے نکاح نہیں کیا، تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ میں تو حضرت بڑے دکھ سے احباب سے کہتا ہوں یار ہمارے حال تو اتنے خراب ہو گئے حضرت، ہم آج کلینوں پہ بیٹھ کے پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور قربان جاؤں حضرت ایک وہ بھی تھا جس کا نام بلال تھا، جو کوئلوں پہ لیٹ کے بھی ہاتھ ہاتھ کے نعرے مارا کرتا تھا حضرت، کو بچوں کا کھیل ہے حضرت جی، ہم تو کلینوں پہ تھک جاتے ہیں حضرت، ہم تو کلینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے حضرت جی۔ ایک وہ بھی تھا جو کوئلوں پہ لیٹ کے بھی ہاتھ ہاتھ کے نعرے مارا کرتا تھا حضرت۔ اللہ آپ کو کبھی حضرت جی عرب شریف لے جا، میں نے تجربہ کیا تھا اس کا، چلے جانا کسی صحرا میں، صرف پاؤں سے جوتی اتار کے صرف 1 منٹ کے لیے ریت پہ پاؤں رکھ دینا، آپ کو لگے گا پتہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن حضرت وہ تھے کہ جن کا صرف پاؤں نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ لکھا ہے کہ ان کو لٹا کے ان کے سینے پہ بھاری پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا۔ ہاں تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، جنہوں نے نکاح ہی نہیں کیا۔ اور یہ نہیں، آپ دکھ کا اظہار فرماتے تھے، عشق نے میرا یہ حال کیا کہ میں محبوب کی ایک سنت ہی زندہ نہیں کر سکتا۔ بس ذوف آ گیا، بڑھاپا آیا، تو ایک دن بیٹھے نا، وہ حدیث پاک پڑھ رہے تھے کوئی کتاب، تو اس میں حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا، جنت میں سب کا نکاح ہوگا۔ جو نکاح کی عمر کو پہنچا نہیں یا پہنچی نہیں یا پہنچا اور پہنچی لیکن کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا، تو اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو جب حدیث پڑھی نا تو پھر دل میں خیال آیا لے بھائی یہاں تو نہیں ہوا، جنت میں تو نہیں ہونا، تو جنت میں کون ہوگی میری بیوی؟ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ لکھا ہے کہ رات کو جب لیٹے نا اپنی چارپائی پہ تو اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ لکھا ہے پہلی رات دعا نہیں مقبول ہوئی، دوسری رات پھر کی نہیں مقبول ہوئی، تیسری رات کی تو مقبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک سیاہ فام کالے رنگ میں، حضرت بلال حبشی کے دیش کی رہنے والی ایک عورت ہے، تو کہتی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ آنکھ کھل گئی، بیدار ہوئے، تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر پڑھی اور سواری لے کے آپ بصرہ گئے۔
بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا. ایک مرید کے گھر بیٹھے, نے پوچھا حضور کیویں آن ہویا؟ آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے آگے سے حیران ہو کے پوچھا حضور رہتی تو ہے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بھائی میں اس سے ملنے آیا. لوگوں نے حیران ہو کے کہا حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا کیوں اسے کو مل نہیں سکتا؟ حضور وہ تو دیوانی ہے, لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. ہائے یہ بھی رنگ ہے حضرت, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے, جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے, کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی, نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. حضور لوگ اسے پتھر مارتے ہیں, کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی اس طرح کے کرتی ہے. کیا کرتی ہے حضور؟ اگر کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے, اور اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے. لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. آپ نے فرمایا چلے تم دیوانے, عقل والی تو وہی ہے. حضور اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے. آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے نا تو جنگل گئی ہے. آپ انتظار فرمائیں, عصر کے بعد وہ واپس آ جائے گی, تم بھی لیجیے. آپ فرماتے میں نے کہا عصر کس نے دیکھی ہے, بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ کہ حضور جنگل نہ جائیے گا, بڑا خوفناک جنگل ہے, شیر, بھیڑیے, چیتے, حشرات الارض کی بھرمار ہے. آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ گئی کس سمت؟ لوگوں نے سمت بتائی. آپ فرماتے میں چلا گیا. آپ فرماتے جب جنگل میں گیا تو واقعتاً بڑا خوفناک تھی. فرماتے میں نے کہا یار بڑی حیرانگی کی بات ہے, تو عورت ذات ہو کے اس جنگل میں وہ کس طرح بکریاں چلا رہی تھی؟ خیر آپ فرماتے جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا, لیکن آپ فرماتے جب وہاں پہنچا تو دو حیران کر دینے والے منظر دیکھے. پہلا, میمونہ آئی تو بکریاں چرانی تھی لیکن بکریاں نہیں چرا رہی, بلکہ کیا ہے وہ مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی تھی. وہ تو لوگوں سے اولا تھا نا, چل بولیا اتنے چلیے جتھے سارے ہیں, نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. وہ تو بہانا تھا نا لوگوں سے اولا کرنے. لوگ سمجھے میمونہ بکریاں چراتی ہے, لیکن نہیں حضرت, ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دے کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے, دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو. لوگوں نے سمجھا تھا بکریاں چراتی ہے, وہ تو لو لگائے بیٹھی. آپ فرماتے میں حیران ہوں, اب یہ نوافل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ فرماتے اس طرف دیکھا تو دوسرا حیران کر دینے والا تھا. وہ کیا تھا؟ بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں. بکریاں چر رہی ہیں, شیر ارد گرد پہرا دے رہے ہیں. آپ فرماتے میں حیران ہو گیا, دنگ رہ گیا, وہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی. آپ فرماتے ہیں بکریاں شریر ہوتی ہیں, اگر کوئی بکری بھاگ کے باہر جاتی ہے نا تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے, لیکن اسے کہتا کچھ. آپ فرماتے ادھر دیکھوں تو حیران, ادھر دیکھوں تو حیران. آپ فرماتے میں حیرانگی کے عالم میں کھڑا تھا, مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کیا کہتی ہیں, اوے عبداللہ وہ ملن دا وعدہ تے جنت سی, تو ایتھے ہی آ گئے ہیں. ایویں تو نہیں اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. انہی سلاف کے ماننے والے ہو تم, تھے تو آبا وہ اور تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. وہ کہتی ہے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا, تو یہاں ہی آ گئے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں, اس کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ آپ فرماتے میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی, میرا نام تجھے کس طرح پتہ چل گیا؟ آئے آئے وہ دیکھو ذرا ان کی پروازیں ہوئے. آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا, اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے. آئے ان کے قرب پہ قربان جاؤں یار, ان کے قرب پہ قربان جاؤں یار. کتنا قرب تھا ان لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا, کتنا قرب تھا یار, کیسے لوگ تھے وہ. آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی یہ فطرت کس طرح بدل گئی. یہ شیروں نے بکریوں سے دوستی کب سے کر لی, یہ صلح کب ہو گئی. آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا, میمونہ یہ تو بتا
یہ شیروں اور بکریوں کی دوستی کب سے ہو گئی؟ یہ صلح کب سے ہو گئی؟ آیا آپ فرماتے حضرت میمونہ رو پڑی اور کہتی ہیں عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. صلح کر لی ہے. علم بس کری اکو الف تیرے درکار اللہ اللہ کہہ کے تو دیکھو یار اکو الف تیرے درکار جاندی عمر نہیں اتباع علم بس کری پکاؤ اللہ کو پکاؤ تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہیں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سے نہیں حضرت جی مزہ اس کا لینا ہے نا ہیں تو پھر حضرت جی کبھی سرگی اٹھ کے مسلح پہ کھلو کہ اللہ اللہ کرو پھر دیکھو اس کا مزہ. ہاں حضرت یہ کیونکہ میرے بابا بولے شاہ مجھے بڑی عقیدت ہے میں نقش بندیاں کا منڈا ہوں لیکن مجھے بابا بولے شاہ سے بڑی حد سے بڑھ کے مجھے عقیدت ہے حضور سے کیونکہ حضور بولے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی قادری تھے. چلو میں قادریوں کے در پہ چلا جاتا ہوں. پھر حضرت یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت جی سلسلہ علیہ قادریہ شریف. حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ اب مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. ہاں مشکل کشا ہیں حضرت لیکن کو اگے بھی تو آئے نا حضرت. یہ میں نے اپنے میرے جو دادا پیر و مرشد ہے نا میں نے یہ ان سے سنا. ٹھیک ہے جی سبق بھی ہے اور تھوڑا سا چلو لطیفہ بھی بن جائے گا. میرے بزرگ فرماتے تھے کہ بھی پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا ابھی ایک ہی تھا سارا. تو کیا ہوا ایک سکھ بابا نا وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا. بارش برسی تھی راستہ کچا تھا اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ آگے کیچڑ کتنا گہرا ہے. اس نے کہا نہیں میں گزر جاؤں گا بیل طاقت میں ہے میرے. لیکن کیا ہوا نہیں گزرا گیا اس کا گڈھا پھنس گیا کیچڑ میں. اب اس نے کیا کیا پہلے خود ہی زور لگایا. ٹھیک ہے جی پھر چھڑیاں ماری بیلوں کو لیکن نہیں کام باری ہے. پھر کیا کیا سکھوں کے 10 گرو ہیں ٹوٹل. اس نے کیا کیا پہیے کو ہاتھ ڈالا پہلے یا گرو نمبر 1 پھر یا گرو نمبر 2 پھر یا گرو نمبر 3 کوئی بھی نہیں بوڑھے. اب پریشان بندہ ہے نا حضرت جیب میں مال تھا جان کا بھی ڈر تھا لیکن 2 بیل لکڑیں گڈھا چھوڑ کے جانے کو جی نہ چاہے. رات پڑ رہی تھی بڑا گھبرا رہا تھا کیا کروں یار فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. جان کے گڈھا گڈھا کے جان اتنے میں کیا ہوا ادھر سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا. علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پانگ میرا دل کر دینے نے منہ تے تیزاب پا دے. منوسو تمہیں شرم نہیں آتی ہے علی دیا ملنگاں نو بھنگ دی کی لوڑ پائے گی وہ تو شراب معرفت پیتے ہیں حضرت. تم پتہ نہیں کس کے ملنگوں منوسو تمہیں تو حیا ہی نہیں آتی بات کر. علی کے ملنگوں کو نہیں بھنگوں کی لوڑ ہے شراب شوق پیتے ہیں حضرت. حضرت علی کا ملنگ تھا دیکھا رات پڑ رہی ہے سکھ کھڑا ہے پتہ نہیں کیوں کھڑا ہے. آگے پوچھتا ہے سردار جی خیر ہے کیوں نہیں جاندے پہ تاسو اور جاؤ ملنگو اپنا کام کرو جا کے. اس نے کہا میں کام بھی کروں گا لیکن جا کیوں نہیں رہے. اس نے کہا میرا جوسا دیکھا ہے ہاں. اس نے کہا میرے اندر سے تیرے جیسے 4 ملنگ نکل آتے ہیں مجھ سے گڈھا نہیں ہلا میرے بعد 10 گروؤں سے نہیں ہلا ایویں تجھے بتا کے وقت ضائع کروں جا کام کر اپنا جا کے. اس نے کہا گڈھا نکالنا ہے اتنا سا کام ادھر ہو. اس نے ڈالا پہیے کو ہاتھ اور اپنے ایک ہی سچے گرو کو آواز ماری نعرہ حیدری آخر تک آواز آئے پتہ چلے علی کا دیوانہ بول رہا ہے. مومن میں اور منافق میں نشانی یہی ذکر علی ہے. اب دیکھ ایک دوسرے کے چہرے کو کون علی کے نام پہ بولتا ہے کون چپ رہتا ہے. ہاتھ اٹھا مل کے بول نعرہ حیدری. ٹھنڈ پائی جائے یار. گرو تو سچا ہی تھا گرو تو سچا ہے نا الحمدللہ. آگے چیلا بھی سچا تھا حضرت جی. اس نے نعرہ مارا حضرت جی پہیے کو ہاتھ ڈال کے گڈھا باہر. اب سکھ بابا بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا لے میرے تے 10 کو نہیں نکلے تے ایک نہیں کٹ چڑے. اب بڑی دیر سوچ کے نا
تو جواب کیا دیتا ہے؟ نہیں ملنگو گرو ساڈے بھی ٹھیک ہے نے بس ذرا چکڑ دے پیڑے نے اللہ کا شکر ہے بھائی ساڈے چکڑ دے بھی چنگے نے ہو بھائی کوئی آئے تو صحیح یار ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں جی چسکے لانڈے نے سارے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزلی کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں علی کا فیض آج بھی عام ہے علی کا فیض آج بھی عام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری زندہ باد زندہ حضرت سیدنا حبیب ادوی رحمۃ اللہ آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ توبہ کی اور میرے عارضی توبہ نہیں کی کیسی توبہ ہوا یاد توبہ لٹکے اد مشکا توبہ وچ تو عمر بھی آئی توبہ دی تینوں سمجھ نہیں پکی توبہ اور محمدیوں یہ بات یاد رکھنا یہ تورات میں لکھا ہے کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا تو مٹی کو ہاتھ ڈالے گا تو سونا بنا دے گا یہ تورات میں لکھا ہے جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا مٹی کو ہاتھ ڈالے گا تو سونا کر دے گا سچی توبہ کی حضرت کا کوئی ابتدائی حال ٹھیک نہیں تھا سود کے معاملات تھے توبہ کی آپ نے اور وہ کہتے ہیں نا اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے آئی پھر آزمائش والا حضرت کہتے ہیں نا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے ہاں بھائی دعا کریا کرو یا اللہ پرونٹھے کھان دی عادت پہ گئی سکھیاں نہ کھوئیں اسی نہیں میں لیکن آئی فقیر پہ آزمائش حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ اس میں ذات اللہ تلقین کیا اور فرمایا ابھی پکا اس کو اور ساتھ حکم دیا اسباب کے ترک کرنے ہم اسباب والے ہیں سارے توکل کی سب سے اعلیٰ صورت حضرت اسباب کا ترک کر دیں آپ نے اسباب کو ترک کیا اور اپنے گھر کے کونے میں مصلی بچھایا اور بیٹھ گئے اور پھر شروع ہوا اللہ اللہ کر لیں امام یافعی لکھتے ہیں کہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن گزر گئے آپ نے تو صبر کر لیا بی بی صاحبہ سے نہیں آ کے آپ سے الجھ پڑی اور آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو کو پیسے کما کے لاؤ ہم بھی کو ترنے والا کھائیں دانا آدمی تھے بیوی سے بحث نہیں کی جنگل چلے گئے وہ سارا دن بیٹھ کے حضرت اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد سارا دن کی امام یافعی لکھتے ہیں جب آپ رات کو گھر تشریف لائے بیوی پہلے منتظر کھڑی تھی ہر بندہ دیہڑی لان گیا چلو پیسے لے کے آئے جب آپ گھر آئے نا تو آتے بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا حبیب دیہڑی لگائی آپ فرماتے میں نے کل لگائی تو پوچھتی ہے اگر دیہڑی لگائی تو پھر اجرت کدھر ہے پیسے کدھر ہے آپ فرماتے میں نے ٹالا نہیں وہ سارے بھی پیسے مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک بڑا کریم ہے مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم حضرت ہے کریم کہ نہیں ہاں بھائی کریم ہے تو ترن پھرن دے دیں باقی تو عارف کھڑی شریف ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے کہہ دیا آپ نے فرمایا ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہاں حضرت اور اس کے پردے کہاں تک ہیں لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا تو آپ کو پتہ ہے اسلامی شریعت میں چور کی کیا سزا ہے ہاتھ کاٹ دو اس کا جب اس کا ہاتھ کٹنے لگا نا تو رو پڑا کہتا ہے مجھے ایک بار امیر المومنین کی بارگاہ میں لے جاؤ قاضی نے کہا بھائی وہ کیوں اس نے کہا نہیں بس ایک بار لے جاؤ وہ مجھے چھوڑ دیں گے اس نے کہا وہ تجھے کس طرح چھوڑ دیں گے اس نے کہا نہیں ایک بار لے تو جاؤ وہ چھوڑ دیں گے وہ قاضی کے دل میں خیال آیا بھائی ہو سکتا ہے کوئی بات ہو چلو لے چلتے ہیں
آپ کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے حضور مجھے چھڑ دے، میرا ہاتھ نہ کٹو۔ آپ نے فرمایا تو نے چوری کی؟ کہتا ہے ہاں۔ آپ نے فرمایا پکڑا بھی گیا؟ جی۔ تو پھر کیوں چھوڑ دوں؟ اور کرتا ہے حضور اس لیے چھوڑ دیں کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گیا۔ لکھا امیر المومنین رو پڑی۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا، پہلی بار تو پھڑتا ہی نہیں، تو جھوٹ بولنا پہلی بار تو پھڑتا ہی نہیں۔ ہاں حضرت ایک گناہ یہ ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا لکھے پردے پاون والا کریم ہے بھائی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدل فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کریم ہے کریم۔ وہ بیوی کہتی ہے اچھا چلو کل پھر مزدوری مانگنا۔ اب فرماتے دوسرا دن آیا میں پھر چلا گیا، پھر اسی دن سارا دن اللہ اللہ کرتے اکو الف تیرے در کا۔ فرماتے رات پڑی تو گھر آ گیا، گھر آیا تو بیوی نے کل والے سوال حبیب دیہڑی لگائی؟ اب فرماتے میں نے کہا خوب لگائی، کل سے بھی زیادہ لگائی۔ تو پوچھ دیا پھر پیسے کدھر؟ اب فرماتے میں نے پھر ڈال نہیں، سارے ہی مانگ رہے تھے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میرا مالک بڑا کریم ہے۔ ہائے ہائے۔ بیوی آگے سے غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا، پہلے اس سے 2 دن کے پیسے لینے ہیں، اگر تو پیسے دے تو پھر اس کا کام کرنا ہے، نہیں تو پھر کسی اور کا کام کرنا جا کے۔ اب حضرت یہ کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا سونے ملا نظارہ اساں نہیں یار وٹانا، اساں نہیں یار وٹانا۔ اب فرماتے یا تیر لگا کہ اس نے کیا دیا ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے۔ اب فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا دیا ہے؟ کہہ رہا فرماتے ہیں تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، اور کام ہی کیا تھا؟ فرماتے سارا دن پھر اسی طرح اکو الف تیرے در کا، بس وہی حضرت منکے پہ منکا گرا ہے، سارا دن آپ فرماتے ہیں اسی طرح گزارا۔ رات ہوئی تو جب گھر کے لیے نکلا تو بڑا پریشان، وہ حبیب 2 دن تو ٹال لیا، آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے، آج کیا بہانہ لگا، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہیں جائے۔ اب فرماتے میں نے فیصلہ کیا گھر کے باہر ہی بیٹھ جاؤ، رات تو گزارو نا، آدھی رات ہوگی دیوار پھلانگ کے اندر چلا جاؤں گا، رات تو گزارو کل کی کل دیکھیں گے۔ اب فرماتے میں باہر بیٹھ کے پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ اب فرماتے جب آدھی رات ہوئی میں گھر آیا تو دیکھ کے حیران ہی رہ گیا، گھر کا سارا منظر ہی بدل۔ رات تو آدھی ہے لیکن کیا دیکھتا ہوں چولہا جل رہا ہے اور گھر سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ فقیر کے گھر آدھی رات کو چولہا کیسے جل گیا؟ اب فرماتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا کچھ، اس نے چولہا رکھ لیا ہوگا، اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب فرماتے اب تو دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بالکل نئے پہن رکھے ہیں۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ فرماتے سوال تو خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے، کہتی حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتی ہے میرا آ کے اندر خود ہی دیکھ لیں۔ فرماتے ہاتھ پکڑا تو اندر لے گیا۔ فرماتے جب اندر جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ڈھیر لگا ہے۔ کہتی ہے آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، آپ تو کام کر رہے تھے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے بندے بھیجے تھے یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے میں رو پڑا، او قربان جاؤں تیری بندہ نوازی، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے میں رو پڑا۔ آپ فرماتے جب میں رویا نا تو اس کو تو نہیں معاملہ پتا تھا۔ آپ فرماتے جب میں رویا تو مجھے روتا دیکھ کر کہتی ہے حبیب رو نا، خالی سامان ہی نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں کمی نہیں آنے دے گا۔
بس کریم یا اکو لف تیرے درگاہ یار پکا لو اج ایسا لو تاج راج راج کے پڑھو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اج محنت کر لو جاگ مسافر جاگ نہ کرنی پیاری ایس مسافر خانے اندر لٹے گندے پانی دھیان رکھی میاں کہ تو بھی نہ لٹے وہ طلب تو کرو یار کبھی مانگو تو صحیح تو یا اللہ میں نے سرگی اٹھن دی توفیق عطا کر پھر دیکھو ہم اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا حضرت یہ اصل میں قبلہ فرما رہے ہیں کہ وہ جیسا قرآن پڑھتے ہیں نا کیونکہ زور لگتا ہے نا پھر وہ درد ہوتی ہے گردوں میں لیکن چلیں میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے ہیں وہ یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ محدث ہے بہت بڑے اب فرماتے ہیں مجھے تھوڑی اور فرصت کے لیے نا کہ ذرا اور آسانی ہو جائے اب فرماتے میں نے ایک لونڈی خریدی بازار سے گھر لے آیا اس کو اللہ نے بہت بڑا گھر عطا کیا تھا فرماتے سارا گھر اسے دکھا کے میں نے کہا جو کمرہ تو نے رکھنا ہے تو رکھ لے اب فرماتے جس کمرے میں گھر کی ٹوٹی چیزیں پڑی تھی نا کہتی جی میں نے یہ کمرہ رکھنا ہے اب فرماتے میں نے کہا گھر میں اتنے عالی شان کمرے یہ تو کون سا کمرہ رکھ رہی تو فرماتے آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہا کہ کمرے سامان سے عالی شان ہوتے ہیں کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے عالی شان ہوتے ہیں میں جہاں رہوں گی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کروں گی کمرہ عالی شان ہو جائے گا یہ ہم جب زمین پہ کھڑا ہو کے آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایسی حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جن گھروں میں ذکر الہی کیا جاتا ہے نا جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ان کو تاروں کی مانند چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ کہتی ہے میں جہاں رہوں گی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کروں گی کمرہ عالی شان ہو جائے اب فرماتے ہیں میں وہ ٹھیک بس کام سے کام اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں اب فرماتے ایک رات نا مجھے پیشاب کی عادت ہوئی میں بیدار ہوا جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرا نا تو رونے کی آواز آ رہی تھی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی کہتے میں رک گیا میں نے کہا کہیں اس کو کوئی درد تو نہیں ہے یہ جو رو رہی ہے کہتے میں نے دروازہ کھول کے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا عورت ذات ہے فرماتے میں نے تھوڑی سی نا کھڑکی کھول کے دیکھا دیکھو تو صحیح رو کیوں رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ درد کی وجہ سے نہیں رو رہی تھی بلکہ وہ مصلے پہ کھڑی ہو کر قرآن کریم پڑھتی ہوئے رو رہی تھی اچھا حضرت جی سچ میں بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا سارے میرے سر کا تاج ہے یہ ذرا سچ بتانا حضرت جی اللہ اور اللہ کا رسول سن رہے ہیں سچ بتانا حضرت ذرا جو اونچی جواب نہیں دینا کسی نے دل میں جواب دینا سب نے اسپیشل میں یوتھ سے مخاطب ہوں کتنی دیر ہوگی قرآن پاک کھولے کتنی دیر ہوگی قرآن شریف کھولے چلو ایک اور بات کا بھی خود کو جواب دینا ہے فیس بک آج کتنی بار چیک کی کتنی بار فیس بک چیک کی واٹس ایپ کتنی بار چیک کی اچھا چلو میں اب آپ کو ایک مثال دینے لگا میں کہتا ہوں میں نے اپنی تصویر اپلوڈ کی ٹھیک ہے جی میں نے اپنی تصویر اپلوڈ مجھے 100 کروڑ لائک مل گئی میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کیا فائدہ ہوا فائدہ ہوا چلے یار فیس بک تو دن میں 10 بار کھولتا ہے تو کبھی قرآن شریف بھی تو کھول کے دیکھنا ہے صرف ایک سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب مل نہ کرو یار نہ کرو اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات کچھ کھولو یار قرآن کیوں قرآن چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا اب آپ فرماتے ہیں میں نے جب کھولا نا کھڑکی کیا دیکھتا ہوں وہ جناب کھڑی قرآن کریم پر اور حضرت جی سرگی ہو سناٹا ہو گئے تو کیا مزہ آتا ہے پھر قرآن پڑھیں الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت جی سرگی کا وقت اور قرآن ہو حضرت، کیا لطف ہے. اور کیوں چھوڑ دیا قرآن کو یار، کیوں چھوڑ دیا؟ بتاؤ یار کیا 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 معاملہ ہوا یار، کیوں چھوڑا قرآن ہے؟ اور کبھی پڑھ کے تو دیکھو سرگی قرآن ہے. آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا. وہ تو رو رہی تھی نا قرآن پڑھ کے. آپ فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا تھا، محمد حسین بغدادی وہ ایک نوکرانی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے. وہ نوکرانی ہو کے جاگ رہی اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا. آپ فرماتے ہیں وہ اندر روتی رہی، میں باہر روتا رہا. آپ فرماتے ہیں جب وہ صبح کا وقت آیا نا اور مناجات کا وقت آیا تو اس نے دعا شروع کی. تو دعا کیا کرتی ہے اللہ کی حضور، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کے اندر گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، لیکن اس طرح نہ کہے. ہاں وہ بے نیاز ہے، اس کو کیا لوڑ کر پڑ گئی تجھ سے محبت کر. اللہ یہ قرآن میں مضمون موجود ہے، یحبہم و یحبونہ، ٹھیک ہے یہ مضمون قرآن میں موجود ہے. آپ فرماتے میں نے کہا اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تجھ سے محبت کرنے کی. نہیں بلکہ اس طرح کہے یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگی ٹھیک ہے محمد حسین بغدادی آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن میں اپنی بات میں پکی ہوں. میں اب بھی یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے میں نے کہا پھر میں بھی عالم ہوں، میں بھی دلیل کے بغیر نہیں مانوں گا، دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی محمد حسین وہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے. اور محبت ہے تو جگایا ہے نا، تجھ سے نہیں تجھے سلا دی ہے. اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے؟ اور مجھ سے محبت ہے تو جگا رکھا ہے نا، تجھ سے نہیں تجھے سلا دی ہے. کدی کہو تو صحیح ہے. میرے پیرو مرشد 100 سال کے قریب عمر پائی انہوں نے، سال ہو گیا ان کا. میرے دادا پیرو مرشد وہ دکھ سے کہا کرتے تھے یار 100 سال انہوں آیا بس ڈیکن ہی دے دیں. اج تک کدی کوئی نہیں آیا جڑا آ کے کہ حکیم صاحب رب بھی ملا دے. منڈا منگن آئے، پیسے لئی آئے، کاروبار لی لوگ آئے. فرمان لگے 100 سال ہو گئے کدی کوئی نہیں آیا جڑا آ کے کہ حکیم جی رب بھی ملا دے. ہم اتنی دور نکل گئے. علم بس کریم ہو یار اکو الف تیرے درکار، علم نہ آوے وچ شمار، جاندی عمر نہیں اعتبار. ہاں حضرت اج کرو حضرت، اج کرو خوب حضرت. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. بابا بلے شاہ میں اب کچھ طبیعت میری نہیں ساتھ دے رہی. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر باہر پلیتی، تیرے اندر باہر پلیتی. دریا ویخ وحدت دے وڑیا، گھومن کیراں دے وچ اڑیا، شاہ عنایت لایا پار. دعا کرو یار، دعا کرو یا اللہ سانو بھی کو شاہ عنایت ملا. آئے
बुल्ले शाह, हाय हाय बुल्ले शाह, बुल्ले हैं असी उच्चे साड़ी जात उचेरी असां उच्च शहर दे रहन वाले हैं। और मेरे बाबे बुल्ले का रंग क्या है? असी कसूरी, साड़ी जात कसूरी है, असां शहर कसूर दे रहन वाले। आए आए कुर्बान जाऊं बाबा बुल्ले शाह। आए आए नफी नफी है नफी नफी असां कसूरी नफी हजरत। हाँ हजरत वो ना वारिस शाह ने कहा था ना, चूड़ियां वालियां नाज वहावन दूर निकालियां जावन, कट्टे परियां इजज बहावन ते कुरब हुजूरी पावन। तो फिर बुल्ले शाह ने भी तो इजज ही किया। फरमाते हैं असां कसूरी, साड़ी जात कसूरी, असां विच कसूर दे रहन